الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. حضرات علماء ذوی الاحترام، حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، خواتین اپنی آواز میں میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جب ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات بالکل ہمارے اور آپ کے سامنے عیاں ہو کر آتی ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں گناہوں کا طوفان ہماری طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. عریانیت، بہراروی کا شکار لوگ، گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے ہوئے انسان گھر کے اندر بھی گناہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور گھروں کے باہر بھی ہم گناہوں سے محفوظ نہیں رہ پاتے. ایسے وقت میں ایک شریف النفس انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کیا کیا جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچا سکیں اور اپنی قوم کو بھی گناہوں سے بچا سکیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ کر لیں گناہوں کا طوفان، گناہوں کا سیل رواں ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور بڑھتا ہی جائے گا. لیکن اگر اس طوفان سے بچنا ہے، اس سیل رواں کو روکنا ہے
تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، جو تصور ہمیں قرآن نے عطا کیا ہے، جو تصور ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، ہمیں اسے اپنے دل کے اندر مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ آئیے میں اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ انسان گناہ کب کرتا ہے؟ انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے سزا دینے والا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کلاس روم کے اندر ٹیچر موجود ہو اور جو طلبہ ہوں انہیں سزا کا خوف ہو کہ ٹیچر ہمیں شرارت کرتے دیکھے گا اور اسکول کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کرتے دیکھے گا تو وہ ہمیں سزا ضرور دے گا، تو شریر سے شریر بچے بھی بڑی شرافت کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کلاس روم کے اندر ٹیچر نہ ہو تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جو بچے شریف ہوتے ہیں وہ بھی شریروں کے ساتھ دیگر کاروائیوں کے اندر حصہ لینے لگتے ہیں، اور وہ لوگ بھی شرافت سے اپنے قدم کو باہر نکال کر شرارت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر یہ تصور ہو کہ مجھے سزا دینے والا دیکھ رہا ہے تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا، انسان برائی نہیں کرتا، انسان لا قانونیت کی زندگی نہیں گزارتا۔ اب آپ دیکھیں اسکول کے اندر ٹیچر کرسی پر بیٹھ کر سارے بچوں پر یکساں نگاہ نہیں دوڑا سکتی یا نہیں دوڑا سکتا، لیکن اللہ اکبر جو تصور الہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے وہ یہ ہے، ہمارا رب وہ ہے کہ اگر ہم تحت الثری کی تہ میں پہنچ جائیں تو بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم پہاڑوں کے اندر چلے جائیں تو وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم پلونوں کے اندر پرواز کریں، پلین کے اندر پرواز کریں تو بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، میرا کریم ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ اکبر، جس رب کے نام پر تم سوال کرتے ہو اس رب سے ڈرو، اور سنو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکی ہے تو بھی مولا تمہیں دیکھ رہا ہے، دن کا اجالا ہے تو بھی میرا کریم تمہیں دیکھ رہا ہے، میدان کی وسعتیں ہیں تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، گھر کی چار دیواری ہے تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جسے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہو، مولا جس کی نگرانی کر رہا ہو، اللہ اکبر، وہ بھی کس شان سے خود ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور ساتھ ہے تو کتنے قریب ہے، تو مزید ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں خیال بعد میں آتا ہے، ہمارے دماغ میں آنے والا، دل میں آنے والے خیال سے پہلے میرا کریم ہمارے خیالات کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ انسان کے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ انسان کے دلوں کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہی وجہ تو تھی کہ ہمارے اسلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرنے کے بعد بھی لرزتے تھے، نیکیاں کرنے کے بعد بھی آنسو بہاتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اللہ اکبر، دنیا کی محبت میں تو رونا آتا ہے، اولاد کے بچھڑ جانے پر تو رونا آتا ہے، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر، سیریل اور پکچروں کو دیکھ کر تو رونا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو یاد کر کے کیا کبھی ہمیں رونا آیا ہے؟ کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی ہماری آنکھ سے آنسو نکلے ہیں؟ دنیا کی محبت میں رونے والوں، اگر دنیا کی محبت میں رو گے تو تمہارے آنسو ضائع کر دیے جائیں گے، لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے آنکھ سے اتنا چھوٹا سا بھی آنسو نکلے جتنا کہ مکھی کا سر ہوتا ہے، یعنی
मक्खी के सर के बराबर। अगर किसी की आंख से आंसू निकल जाए अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन या अल्लाह की बंदी अल्लाह की खशियत से कांपती है, रब के खौफ से कांपते अल्लाह के बंदे, तो उस वक्त उनके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ झड़ के गिरते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में हवा के झोंकों से दरख्त के पत्ते झड़ा करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आप अंदाजा तो लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिलों से रुखसत होता जा रहा है। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का खौफ दिलों पर मुसल्लत हो रहा है। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर नहीं, आखिरत की फिक्र दिल के अंदर नहीं, रब की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज अपनी जवानी पे नाश करके, अपनी ताकत पे इतरा कर, अच्छे ज़ेवरात पे नाश करके, अच्छे लिबास पे नाश करके औरतें गुनाहों की तरफ बढ़ती जा रही है। एक सोच बनती जा रही है, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, अभी तो दुनिया में ऐश कर लो, अभी तो दुनिया में जो करना है कर लो। सुन लो, अल्लाह अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक बाग के करीब से गुजरते हैं। बाग के करीब से जाते हुए सिद्दीक अकबर ने चिड़ियों को चहचहाते देखा तो इरशाद फरमाते हैं, ऐ चिड़ियों तुम कितनी खुशनसीब हो। ये कहने के बाद रोने लगे, आंख से आंसू जारी हो गए। लोगों ने अर्ज किया, ऐ अबू बकर ये तो बताओ, आप चिड़ियों को खुशनसीब कहते हैं जबकि अल्लाह ने आपको मर्तबे अता किए हैं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, कल कयामत के दिन ये चिड़ियों को मिट्टी कर दिया जाएगा, इनसे इनके आमाल के बारे में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अबू बकर से उसके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सिद्दीक अकबर वो है, अल्लाह अकबर, जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल होती है। सिद्दीक अकबर वो है जिनकी शान मुस्तफा जाने रहमत बयान करते हैं। सिद्दीक अकबर वो है, किसी की रात अगर मुसल्ले पर गुजरती है तो सिद्दीक की रात दरे मुस्तफा पर गुजरती है। वो सुबह करते हैं तो उनकी सुबह अगर सबसे पहले वो किसी का चेहरा देखते हैं तो वो रुखे बद्दुआए मुस्तफा देखते हैं, आकाए करीम का चेहरा देखते हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर, अल्लाह के खौफ का आलम ये है कि चिड़ियों के बारे में कहते हैं कि तुम अबू बकर से ज्यादा खुशनसीब हो इसलिए कि तुम्हारे आमाल के बारे में पूछा नहीं जाएगा और अबू बकर से उसके अमल के बारे में पूछा जाएगा। वो नेकी करके भी रब की बारगाह में जवाब देने से डरते हैं। हम गुनाह करने के बावजूद भी बड़ी बेबाकी के साथ दंदनाते फिरते हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, सिद्दीक अकबर वो है जिस तरीके से जन्नत का होना यकीनी है, ऐसे ही सिद्दीक अकबर का जन्नती होना यकीनी है। उसके बावजूद सिद्दीक रब तबारक व तआला के लिए रब की बारगाह में कितना गिरजावजारी कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी ने जन्नत की बशारत दी? क्या तुम्हें किसी ने जन्नत का मुजदा दिया? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मटक मटक कर जमीन पर चलना, इतना इतना कर जमीन पर चलना, जर जेवर पे नाश करके अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करना, आज ये हमारा तुर्रा इम्तियाज बन चुका है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरतें इतरा इतरा कर मटक मटक कर जमीन पर चलती है, अल्लाह ने ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर, अल्लाह ने जन्नत की खुशबू ऐसी औरतों पे हराम कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, रोजाना रातों को गुनाह करके दिन को गुनाह करने के बाद रब की बारगाह में जवाबदेही का तसव्वुर हमें बेचैन नहीं करता। कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान इस घमंड में है अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह उससे पूछगछ नहीं करेगा? यकीनन मेरा करीम पूछेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक मर्तबा सैयदना बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन को खून का पेशाब होने लगा। जब आपको खून का पेशाब आने लगा तो मुरीदीन ने कहा, हुजूर आप अपना इलाज करवा लें, इसलिए कि आपको खून का पेशाब हो रहा है, कहीं ये आपको नुकसान न पहुंचाए, ये आपके लिए मोहलिक साबित न हो, ये आपकी मौत की वजह न बन
جائے. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو خون کا پیشاب ہو رہا ہے اس کا علاج دنیا کا کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جسے تم خون کا پیشاب دیکھ رہے ہو وہ خون کا پیشاب نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر بچپن میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، رب کی خشیت کی وجہ سے میرا جگر پگھلنے لگتا ہے، اور جب جگر پگھلتا ہے تو وہ بے بے کر کے پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے، تو تمہیں یوں لگتا ہے کہ مجھے خون کا پیشاب ہو رہا ہے، مجھے خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ میرا جگر خوف خدا سے بہ کر کے نکل رہا ہے، پگھل کر کے بہ رہا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا جرم ہے جو آج ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں؟ غیبت ہم کریں، حسد ہم کریں، چغلی ہم کریں، نمازوں کو ترک ہم کریں، باریک اور پتلے لباس پہن کر بازاروں کی زینت بنے، پارکوں میں گھومیں، ناجائز تعلقات کا شوق، زیورات کی محبت میں، دنیا کی محبت میں عیاشیوں کے اڈوں کو آباد ہم کریں، اس کے باوجود بھی رب کا خوف کبھی ہم پر غالب نہیں آتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو آپ کا پیشاب ایک طبیب کے پاس لے جایا گیا، اور جب طبیب کے پاس دیا گیا تو طبیب اللہ اکبر وہ پیشاب کو دیکھ کر کہتا ہے اس بندے کا علاج میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا جگر تو اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، آئیے آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ اکبر گناہوں میں ڈوبنے کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ کا خوف، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور، رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور، قبر میں تنہا سونے کا تصور ہمیں کبھی بے چین اور بے قرار نہیں کرتا. ہر دن نت نئے گناہ، ہر دن نت نیا فیشن ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے. اللہ اکبر، آج عورتوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ گناہ کی طرف فیشن کے نام پر بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. کبھی مساج کے بہانے، اللہ اکبر، مساج گاہوں پر جا کر کے اپنے کپڑوں کو عورتوں کے سامنے اتارنا، غیر مسلم عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو بے پردہ کر دینا مساج کی وجہ سے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک عورت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہ ہے کہ اللہ اکبر کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک خاتون اگر جوان ہو جائے وہ اپنی ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی. جب اپنی ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی تو دوسری عورتوں کے سامنے، وہ بھی جو مسلمان نہ ہو، ان کے سامنے مساج کے بہانے وہ کیسے کھول سکتی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں سنو، مساج جیسے ناجائز عمل سے کپڑے جہاں اتارے جاتے ہوں، جہاں عریانیت اور ننگا پن ہو، وہاں تمہارے جسم کو سکون نہیں مل سکتا. اگر سکون مل سکتا ہے تو سیدہ فاطمہ کی تسبیح میں مل سکتا ہے. تم کتنی بھی تھک جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، دن بھر کی تھکن کافور ہو جائے گی، دن بھر کی تھکن ہوا ہو جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، گناہ پر گناہ ہے لیکن اللہ کا خوف غالب نہیں آتا. لیکن آؤ تو صحیح، اللہ اکبر، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. اللہ کے انبیاء کو دیکھیں، رب کے نبیوں کو دیکھیں جو معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اگر مشیت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ان کے لرزہ کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کی لرز کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کی بے چینی اور بے قراری کا عالم کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکال دیا، آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا، وہ جملہ اللہ کی مشیت کے خلاف تھا. اللہ اکبر، رب کی طرف سے بس ایک بات آئی، ابراہیم تم ایسا کہتے ہو. احساس ہوا، اور احساس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خشیت میں تڑپ گئے اور آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگے. اللہ اکبر.
अकबर, इतना रोते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रोना मेरे करीम को देखा ना गया। तो जिब्रील अमीन को भेजा, हजरत जिब्रील अमीन आए और जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह को तसल्ली देते हैं और कहते हैं, इब्राहीम क्या तुमने कोई ऐसा दोस्त भी देखा है जो अपने दोस्तों को जहन्नम में डाल दे, जो अपने दोस्तों को आग में जला दे? अल्लाह अकबर। जनाब खलील का जवाब तो सुनो। इब्राहीम जवाब देते हैं, जिब्रील बस करो, जब मुझे अल्लाह तबारक व तआला का खौफ मुझ पर गालिब होता है और मुझे अपनी खता याद आती है तो उसकी शान बेनियाजी की वजह से मैं रिश्ता दोस्ती को भूल जाता हूं, मुझे रो लेने दो। आप अंदाजा फरमाएं, जनाब खलील होकर के एक जुमला अगर मशीयत के खिलाफ निकल गया तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, आपकी जबान से भी कोई एक ऐसा ही जुमला निकला, रब की तरफ से जवाब आया तो दाऊद अलैहिस्सलाम इतना रोए अल्लाह के खौफ की वजह से कि वहां पर सब्जा पैदा हो गया। एक दिन अर्ज किया, मौला तुम मेरे रोने को तो देख, मेरी आहो पुका को तो देख। तो जवाब आता है शान बेनियाजी के साथ, दाऊद तू अपनी खता को भूल गया और अपने बुका को तूने याद रखा। आप अंदाजा तो फरमाएं, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ये गुनाहों का बोझ जो अपने सर पर हर दिन बढ़ा रही हो, कभी सीरियल देखकर, अफेयर के मामलात को देखकर उस तरफ कदमों को बढ़ाना और यानियत की तरफ जाना, मर्दों से हंस हंस के गुफ्तगू करना, नमाजों को तर्क करना, मुझे बताओ तो सही, क्या एक दिन वो नहीं आएगा जो हमारे सरों पर मौत की तलवार लटक रही है? मौत का फरिश्ता जिस वक्त आएगा तुम्हारे जिस्म से, जिस दिन तुम्हारी रूह का ताल्लुक टूट जाएगा, उस दिन कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना होगा। जिस शौहर की मोहब्बत में नाज करती हो, ये शौहर भी तुम्हारा न होगा। तुम्हारे जिस्म से ज़ेवरात निकाल लिए जाएंगे, तुम्हारे जिस्म के कीमती कपड़े निकाल लिए जाएंगे और वो मामूली सा कफन तुम्हारे जिस्म पर लपेटा जाएगा जो बहुत ज्यादा नहीं, 2 गज कफन होगा। जानती हैं आप, एक दिन मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा ने कहा कि मुझे बड़ा नाज था फातिमा की मोहब्बत पर, लेकिन जिस दिन फातिमा दुनिया से कूच कर गई उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई मेरा नहीं है। हुआ यूं कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया से तशरीफ ले जाती है, अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि आपने खुद गुस्ल किया और फरमाया कि कोई मुझे गुस्ल न दे, मैं इसी गुस्ल में दुनिया से जाऊंगी। अल्लाह अकबर। अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने तहकीक फरमाई है, मुहद्दिसीन की अपनी अपनी अलग अलग तहकीक है। अल्लाह अकबर। इमाम अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके बाद फिर ये हुआ, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा ने सैयदा फातिमा की रूह निकलने के बाद जनाजा उठाया और बकी की तरफ बढ़े। कुछ लोग आपके साथ थे। कब्र में जब सैयदा फातिमा को रख दिया गया तो कब्र के किनारे खड़े होकर मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा 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 3 मरतबा आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, अली ऐसे तड़पने लगे जैसे किसी बिच्छू का डसा हुआ आदमी तड़पता है। अली की ये तड़प देखकर हमने पूछा क्या बात है? अली कहते हैं, आज एहसास हो गया कि अल्लाह के सिवा, उसके रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। यही फातिमा तो थी, जब मैं दरवाजे पे खड़े होकर 1 मरतबा आवाज लगाता तो फातिमा 3 मरतबा लब्बैक कह के पुकारती। लेकिन आज क्या हो गया कि मैंने 3 मरतबा आवाज लगाया लेकिन फातिमा ने कोई जवाब तक नहीं दिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अपने शौहर के महल पर इतराने वालियों, अपने लिबास पर इतराने वालियों, अपने ज़ेवरात पर फूले न समाने वालियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कायनात के अंदर तारीख में ऐसी भी औरतों का जिक्र मिलता है जो औरतों को पानी से नहीं बल्कि दूध से गुस्ल दिया जाता था, जिनके बालों में सच्चे मोती पहनाए जाते थे। जब वो घर से निकलती थी किसी फंक्शन में शरीक होने के लिए, तो जो मोती तुमने कभी देखे भी ना होंगे, जिसका कभी तसव्वुर भी ना किया होगा, वो उनके बाल बाल पिरोए जाते थे। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, जिनके लिए हर दिन नए नए
جاتے تھے اور دودھ میں جنہیں کنیزیں نہلایا کرتی تھی، آج ان عورتوں کو دیکھ لو، کہیں ان کی قبر کا نشان بھی موجود نہیں ہے. ان کے محلات کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، کھنڈرات میں بدل چکے ہیں. لیکن ایک عورت ہم ایسی بھی جانتے ہیں جس کے گھر میں مہینے مہینے بھر تک چولہا نہیں جلتا تھا، جس کا حال یہ تھا، جس کے سر کے اندر سر پہ جو دوپٹہ اوڑھتی تھی اس میں 17 پیون لگے ہوتے تھے. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کبھی پیون کے لیے کپڑا نہ ملا تو اونٹ کا چمڑا پیون کے طور پہ دوپٹے میں لگا لیا. وہ کون عورت تھی جس نے مہینے مہینے بھر چولہا نہ جلنے پر بھی فاقے کیے؟ لیکن اللہ کی خشیت جس کے دل میں تھی، جو ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیا کرتی تھی، ان عورتوں کا ذکر آج کوئی نہیں کرتا. جو دودھ سے نہاتی تھی، محلوں میں رہتی تھی، ان کی قبروں کا نشان بھی مٹ گیا. لیکن جس کے دل میں خوف خدا تھا اور اللہ کی محبت میں ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی، آج کا خطیب منبر پر خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں کرتا جب تک وہ فاقہ کش خاتون کا نام نہیں لے لیتا. وہ کون خاتون ہے؟ اسی کو دنیا حسنین کی ماں سیدہ فاطمہ کے نام سے جانتی ہے. ایک ایسی بھی عورت تاریخ میں ملتی ہے جو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلی. رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے. اسے دنیا رابعہ بصری کہتی ہے. رابعہ، خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہے اور نیند کا خمار چڑھنے لگتا ہے تو اپنے بالوں کو پکڑ کر کھینچتی ہے، نفس کو ملامت کرتی ہے، اے نفس تو کب تک مجھے بستر کی طرف لے جائے گا؟ ایک دن تو ہمیشہ کے لیے قبر میں سونا ہی ہے، مجھے جاگ لینے دے اللہ کے لیے. اور وہ خاتون بیوگی کے بعد، جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد حال یہ ہے، حج کو جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے چلا آتا ہے، کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے. کعبے کو دیکھ کر کہتی، اے کعبہ تو کیوں چلا آیا؟ میں تیرے دیدار کو نہیں بلکہ تیرے رب کے دیدار کے لیے آئی ہوں. عورتوں کی، ایسی عورتوں کو یہ مرتبے کس طرح ملتے ہیں، یہ مقام کس طرح ملتے ہیں؟ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنی بہنوں کو ایک فکر دے کر کے رخصت ہو جاؤں. یہ مرتبے یوں ہی نہیں ملتے کہ کعبہ استقبال کے لیے آئے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن بصری نے سوچا کہ رابعہ جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے اور بیوگی میں زندگی گزار رہی ہے، چلو چل کر اسے نکاح کا پیغام دیتے ہیں. عورتوں کی فکر کل کیا تھی، آج کیا فکر ہو گئی؟ کل خشیت ربانی کا عالم کیا تھا، آج کیا حال ہو گیا؟ آج سب دنیا دنیا دنیا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. تمہارے نصیب کا ہے کیا؟ اسی کو تو کفن کہتے ہیں. اپنے نصیب کا مت بھولو. سب کچھ اکٹھا کر لو گے، تجوریاں بھر کر کے کپڑے پڑے ہوں گے، لیکن کفن کے سوا کچھ لے کر نہیں جانا. اگر کفن میں لے جاؤ گی یا تو اپنے اچھے عمل یا تو اپنے برے عمل لے کر کے جاؤ گی. اس لیے یہاں سے بدل کر کے جاؤ، یہاں سے تبدیل ہو کر کے جاؤ، اپنی آنکھوں میں حیا لے کر جاؤ، کردار فاطمی لے کر کے جاؤ، فکر رابعہ بصری لے کر جاؤ. سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، وقت کا امام حسن بصری سوچتے ہیں کہ میں بیوہ رابعہ سے نکاح کر لوں. وقت کے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے سرمایہ دار امام حسن بصری کو اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن امام حسن بصری سب کو جواب دینے کی بجائے پہلے رابعہ کے گھر آتے ہیں، اس کی ٹوٹی کٹیا میں آتے ہیں اور پردے کے پیچھے سے کہتے ہیں رابعہ
بڑے بڑے دانشور علماء اور صلحاء اپنی خوبصورت بیٹیوں کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں تیرے رنگ کے باوجود، تیرے قد کے باوجود میں ترجیح تجھی کو دوں گا۔ یہ بتا کہ اگر میں تجھے نکاح کا پیغام دوں تو تو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تجھے منظور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں تحقیق بیان فرمائی ہے کہ نکاح کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے نکاح کی حیثیت صرف مباح کی ہے، ایک جائز کام کی ہے۔ اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والی گفتگو کو میری بہنیں سنیں۔ جب امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے رابعہ سے کہا، رابعہ تم میرے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہے؟ رابعہ نے کہا حسن تم خوبصورت انسان ہو، علم تمہارے پاس ہے۔ امام حسن بصری کون ہے؟ ام المومنین، ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، مولا علی کے خلیفہ ہیں، علی کے مرتضیٰ کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو معراج النبی پر واپس آنے کے بعد آقا نے اپنا جبہ مولا علی کو دیا تھا، علی مرتضیٰ نے وہ جبہ امام حسن بصری کو عطا فرمایا تھا۔ اتنی عظیم و شان شخصیت ہے، لیکن رابعہ کی فکر تو دیکھو، عورتوں کی اس زمانے کی فکر تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ رابعہ کہتی حسن تیرے ساتھ نکاح کا انکار کس کو ہو سکتا ہے؟ کوئی تیرے ساتھ نکاح کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ تم میرے گھر چل کے آئے ہو، پہلے میرے 4 سوالوں کے جواب دے دو۔ اگر تم میرے 4 سوالوں کے جواب دے دو گے تو میں پھر سوچوں گی کہ تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ امام حسن بصری نے سوچا آخر عورت ہے، اس کا علم میرے برابر نہیں، یہ آخر کیا سوال کرے گی، اور وہ کون سا سوال ہوگا جس کا جواب میں نہ دے سکوں۔ اس کے بعد حضرت رابعہ سے کہا ٹھیک ہے رابعہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ رابعہ بصری نے کہا حسن بصری میرا پہلا سوال ہے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ سوال تھا کہ جس نے امام حسن بصری کے نیچے سے قدم زمین کو کھسکا دیا۔ آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اس لیے کہ وہاں ٹھوکم ٹھاک والا معاملہ تو ہو نہیں سکتا تھا، وہاں منطق اور فلسفے کا تو گزر نہیں تھا، کیونکہ وہاں سوال کرنے والی رابعہ عارفہ ہے اور جواب دینے والا امام حسن بصری ہے۔ جب رابعہ نے کہا حسن بصری میں جنتی ہوں یا جہنمی، امام حسن بصری چپ تھے، خاموش تھے، اس لیے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں ممکن ہے یہ تصور رہا ہوگا جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، جب لوط کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے، جب نوح کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے، تو پھر کس کے بارے میں یہ یقین سے کہا جائے کہ فلاں جنتی یا جہنمی؟ یہ تو سب ہم نے اپنے لیے گڑھ رکھے ہیں۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ جنت دے گا، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ یارو جب نوح علیہ السلام کا اتنے جلیل القدر پیغمبر اولو العزم رسول کا بیٹا جب جہنم میں جا رہا ہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری چپ تھے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رابعہ نے فوراً دوسرا سوال کیا حسن بصری تمہیں معلوم ہوگا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نامہ اعمال یا تو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا تو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ حسن یہ بتاؤ کہ قیامت میں میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں ہوگا؟ امام حسن بصری اس پر بھی خاموش تھے۔ تیسرا سوال رابعہ نے یہ کر دیا حسن بصری میزان پر نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، میری نیکیاں زیادہ ہوگی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے؟ حسن جواب دو میری باتوں کا۔ اس کے بعد امام حسن بصری اس پر بھی خاموش تھے۔ آخر اس نے چوتھا اور آخری سوال کر دیا۔ رابعہ بصری کہتی ہے حسن بصری یہ بتاؤ سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، اگر پل صراط سے گزرنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سیدہ فاطمہ کی شان تھی، مگر وہ بھی پل صراط سے گزرے گی۔ یہ اور بات ہے کہ
فاطمہ اس شان سے گزرے گی کہ اہل محشر کو ندا کی جائے گی، اے محشر والوں اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزرنے والی ہے اور وہ بجلی کی کوند کی طرح پلسرات سے گزر جائے گی، لیکن گزرے گی تو ضرور۔ آپ مجھے بتائیں حسن بصری کہ جب میں پلسرات سے گزروں گی تو گزرنے والوں کی دو کیفیت ہوگی، یا تو کوئی کٹ کٹ کے جہنم میں گرے گا یا تو کوئی پار لگے گا اور جنت میں جائے گا۔ حسن بصری بتاؤ میں کٹ کے گرنے والے میں ہوں یا میں پار لگنے والے میں ہوں؟ امام حسن بصری خاموش تھے، آپ پر سکوت طاری تھا، ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ رابعہ مطالبہ کرتی تھی حسن بصری کہو نا میرے سوالات کے جوابات کیا ہے، حسن بصری جواب دو نا۔ جب جناب رابعہ خاموش ہو گئی تو امام حسن بصری کا جواب سنو اور عبرت حاصل کرو۔ آج یہ فکر ہو گئی ہے فلاں بخشوائیں گے اور فلاں بخشوائیں گے، یقیناً اپنی جگہ سب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ایمان سلامت لے جاؤ گے تبھی تو بخشش ہوگی۔ پوری پوری رات عبادت کرنے والوں کو خوف اتنا ہے جنہیں نماز کے لیے فرصت ہی نہیں، وہ اطمینان و سکون سے بیٹھے ہیں کہ جنت میں جانے سے ہمیں روک کون سکتا ہے۔ سن لو امام حسن بصری نے 4 سوالوں کے جواب کیا دیے۔ فرمایا رابعہ تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو جنتی یا جہنمی، میں یقین سے اپنے لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا دودھ پیا ہے، ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پینے کی وجہ سے جو آقا کے رضائی بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں رابعہ میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی یا جہنمی، تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں، میں اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں، میں خود فکر مند ہوں۔ پھر کہا کہ تو اپنے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ میزان پر تیری نیکی کم ہوگی یا زیادہ، میں اپنے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہوگی یا کم۔ اور پھر فرماتے ہیں تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو پلسرات سے گزرے گی یا کٹ کے گرے گی، میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں گزروں گا یا کٹ کے گروں گا۔ جب امام حسن بصری نے یہ جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا تیرے بارے میں کیسے بتا دوں، تو رابعہ نے کہا حسن بصری شادی کے لیے بہت سی لڑکیاں مل جائے گی، جاؤ کسی اور سے نکاح کر لو، میرے لیے تو اتنی بڑی 4 گھاٹیاں ہیں، مجھے ان گھاٹیوں کو عبور کرنا ہے اور مرنے سے پہلے پہلے مجھے یقین کی منزل پر پہنچنا ہے، میرے پاس نکاح کے لیے وقت نہیں، میرے پاس تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے وقت نہیں، اس لیے تم اپنی راہ لو اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو، مجھے اپنے مولا کو منا لینے دو، دنیا سے جانے سے پہلے پہلے میں اپنے آپ کو جنتی دیکھنا چاہتی ہوں، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنے کا یقین حاصل کرنا چاہتی ہوں، میزان پر نیکیوں کا پلڑا میں بھاری مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں، پلسرات سے گزر جانے کی بشارت پانا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی ہوگی، اس لیے میرے پاس وقت نہیں نکاح کے لیے، تم چلے جاؤ۔ امام حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرماتے رابعہ اب شاید تیرے بعد قیامت تک بصرہ کی سرزمین پر ایسی عورت پیدا نہیں ہو سکتی، اور آپ آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جائز نکاح کرنے کی فرصت نہیں تھی خوف خدا کی وجہ سے، آج عورتوں کی فکر یہ بن گئی سیریل کی بنیاد پر کہ ناجائز تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں، زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جسم کی نمائش کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نادانو جسم اتنا کمزور رکھتے ہو کہ دنیا کے مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، مکھی اگر چہرے پہ بیٹھے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، کچن میں چوہے اور چپکلی کو دیکھ کر چیخ پڑتی ہو، جب دنیا کے اندر اپنے کمرے میں چوہے اور چپکلی کو دیکھنے کی طاقت نہیں، مچھر کے ڈنک کو برداشت کرنے کی تاب نہیں،
اس नाजुक जिस्म पर जहन्नम के बिच्छुओं का डंक कैसे बर्दाश्त करोगी? अगर बत्ती का चटका लग जाने पर पूरा दिन बेकरारी में जाता है, जहन्नम के दहकते हुए शोले जब तुम्हें अपनी लपेट में लेंगे उस वक्त तुम्हारा क्या बनेगा? इसलिए पलट आओ, कहां जा रहे हो? फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटो, रब की बारगाह में वापस लौटो। दुनिया में कोई अपना नहीं है, दुनिया से दिल न लगाओ, दिल लगाने की दुनिया नहीं। जिस मुमताज के लिए ताजमहल बनाया गया उस मुमताज को ताजमहल देखना भी नसीब न हुआ। ये मेरी बहनों, ए खातून जन्नत की कनीजों, दुनिया फानी है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, खशियत रब्बानी दिल में पैदा करो, अपने गुनाहों से ताइब हो जाओ, अपने गुनाहों से दूर हो जाओ, रब की बारगाह में तौबा कर लो। कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने गुनाहों को याद करके आंसू भी बहाओ। उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, आका से मैंने सुना जो लोग अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से तन्हाई में आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। मेरी बहनों, सुन्नी दावत इस्लामी का ये इज्तिमा इसीलिए मुनक्किद किया गया है कि आप दीन से करीब आए, मजहब से करीब आए, गुनाहों से दूर हो जाएं। यही तहरीक का पैगाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।